بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آزاد پیدا فرمایا ہے۔ آزادی انسان کا بنیادی اور فطری حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیاں اور بیماریاں عام تھی، وہیں ایک بیماری یہ بھی تھی کہ لوگوں نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو غلام بنا لیا تھا۔ نوجوان لڑکیوں کو اپنی باندیاں اور لونڈیاں بنا لیا تھا۔ وہ ان سے جس طرح چاہتے کام لیتے، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ لادتے اور بسا اوقات ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے۔ زیادتی کی حد یہاں تک پہنچتی کہ وہ ان کو سامنے کھڑا کر کے تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل محنت اور رحمت کے نتیجے میں جہاں انسانیت کو ان کے صحیح حقوق ملے، وہیں غلاموں کو بھی ان کا بنیادی حق ملا اور وہ آزاد ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں جا بجا غلاموں کو آزاد کرنے کے مواقع عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے پر بہت ساری بشارتیں اور وعدے سنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں میں آزادی کو پھر گھن لگنا شروع ہو گیا، اور ہندوستان میں آزادی کا چراغ اس وقت گل ہونے لگا جب 1498 میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگالیوں کا ایک بحری قافلہ جنوبی ہند میں کالی کٹ میں پہنچا اور انہوں نے وہاں اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز شروع کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے بہت سارا نفع کمایا۔ اسی نفع کو دیکھ کر انگلستان کے 101 لوگوں نے 30,000 پاؤنڈ کا چندہ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور اس ادارے کی ماتحتی اور سربراہی میں 1601 میں انگریزوں کا ایک قافلہ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آیا، اور اس وقت کے مغلیہ سلطنت کے فرما رواں جہانگیر سے انہوں نے تجارت کی اجازت لی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ تجارت کی آڑ میں اپنے خفیہ منصوبوں کو بروئے کار لانا شروع کیا اور خفیہ سازشوں کا جال بننا شروع کیا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے خزانے کو انگلستان منتقل کرنا شروع کیا، اور تاجروں کے بھیس میں انہوں نے فوجی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ چنانچہ انہوں نے یہاں کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کی فوجوں اور وزیروں سے مل کر انہی کی حکومت کے خلاف لڑائی اور جنگ شروع کر دی۔ چنانچہ بنگال میں نواب سراج الدولہ کو انہوں نے اسی کے فوجی کو اپنے ساتھ ملا کر شکست دے دی، جس کے نتیجے میں انہیں بہت سارا خزانہ ہاتھ لگا۔ جہاں حیدر اور ٹیپو کو کئی بار کی جنگی کوششوں کے نتیجے میں شکست فاش دی، اور بالآخر میسور کا بادشاہ سلطان ٹیپو علیہ الرحمہ 1798 میں شہید ہو گئے، اور انگریز کے ہورس نامی فوجی نے یہ بات کہی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد سے انگریزوں کی حکومت کا رقبہ مزید وسیع ہوتا گیا۔ چنانچہ جب ہندوستان کے لوگوں نے دیکھا کہ انگریزوں کی حکومت کا دائرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی کامیاب جدوجہد شروع کی، اور 1857 میں بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی سرکردگی میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا۔ بالآخر مسلمانوں کو وہاں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کے یہ دو بڑے نامور مجاہدین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید ہو گئے۔ اس کے بعد شاملی کے میدان میں حضرت مولانا قاسم علی نانوتوی علیہ الرحمہ، اسی طرح حاجی امداد اللہ مہاجری مکی اور حافظ ضامن شہید کے قافلے نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کی۔ یہاں بھی مسلمانوں کو شاملی کے میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور انگریزوں کی حکومت دن بدن مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ بالآخر انگریزوں نے اس وقت کے مغلیہ سلطنت کے آخری فرما رواں بہادر شاہ ظفر کی سلطنت کو بھی انہوں نے چھین لیا،
اور انہوں نے ایک عام نعرہ دیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ اس کے بعد ہندوستانی مسلمانوں نے حصول آزادی کی نئی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور شیخ الہند علیہ الرحمہ نے تحریک خلافت چلائی، کبھی کسی نے تحریک ترک موالات چلائی اور کبھی ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں یہاں کے مسلمانوں کو، عوام کو اور بالخصوص علماء کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک مختلف جگہوں پر پھانسی کے پھندے لٹکائے ہوئے تھے۔ جب بھی وہ کسی عالم کو اور داڑھی ٹوپی والے کو دیکھتے تو وہ اس کو تختے دار پر لٹکا دیتے۔ شیخ الہند علیہ الرحمہ کا نام ہم سب نے سنا ہوگا، جنہوں نے مالٹا کی جیل میں کئی سال اسیری اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی جیل میں رہے۔ جیل میں رہتے ہوئے وہاں انگریزوں نے ان کے ساتھ بدترین مظالم ڈھائے اور ان کو اپنے سخت ترین ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ کراچی میں تحریک خلافت کا ایک جلسہ تھا، ان کے خلاف انگریز حکومت کی جانب سے وارنٹ جاری تھے، دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم تھا، جس کی صدارت مولانا حسین احمد مدنی کو کرنی تھی۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی آج جلسے میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کی حیرانگی اس وقت بڑھ گئی جب مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ اپنے ساتھ کفن لے کر جلسے میں حاضر ہوئے اور جلسے کی صدارت فرمائی۔ تقریر کے آغاز میں انہوں نے یہ شعر پڑھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے والا راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو 20-25 منٹ تک پورا مجمع لا الہ الا اللہ اور نعرہ تکبیر کی صداؤں سے گونجتا رہا، اور اپنی تقریر میں انہوں نے جہاں بہت ساری باتیں کہی وہاں یہ شعر بھی سنایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی کے خونتے کے سیچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ مسلسل علماء محنت کرتے رہے اور اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا کہ 15 اگست کو یہ ہندوستان آزاد ہو گیا اور ہندوستان کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آزادی انسان کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر انسان کو آکسیجن نہ ملے تو جیسے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، ایسے ہی جس کسی معاشرے کو آزادی نہ ملے تو اس معاشرے کا بھی دم گھٹنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہندوستان کی تاریخ میں 15 اگست کا دن یہ نہایت اہمیت کا حامل دن ہے، جس دن میں ہم اپنے بزرگوں اور ان آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں آج آزادی کے ساتھ سانس لینے کا یہ موقع فراہم کیا۔ لیکن اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے یہ قربانیاں دی تھی، آج انہی کی قربانیوں کو ایک منصوبہ بند طریقے کے ساتھ فراموش کیا جا رہا ہے، اور حکومت وقت ان کے تذکروں سے اپنی سلیبس کی کتابوں کو خالی کر رہی ہے، اور جس مقصد کے لیے مسلمانوں نے یہ قربانیاں دی تھی انہی مسلمانوں پر آج آزادی کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، انہی کے خلاف نت نئے قوانین پارلیمنٹ میں پاس کیے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف شکنجہ کسا جا رہا ہے، انہی پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم پر یہی سستی اور غفلت، عیش و عشرت چھائی رہی کہ جب ہم سے ہماری اسلامی تہذیب و تمدن کو بھی چھین لیا جائے گا اور ہمارے وجود کو ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، کیونکہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اس لیے آج کے یوم آزادی کے موقع پر ہم اپنے ان آباء و اجداد کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔